اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 7 شعبان المعظم کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں جتنی ہو سکے عبادت کریں، روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر ہم ان تمام اعمال پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس مہینے میں روزہ رکھ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نوافل پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ تب بھی ادا کرے گا۔ درود پاک پڑھ کے آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے، اللہ پھر بھی آپ کو عطا کرے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے ماہ شعبان کے مہینے کا۔ ماہ شعبان کے مہینے کی فضیلت میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی فوائد ہیں۔ اس مہینے میں اگر ہم کوئی روزہ رکھیں گے، نوافل پڑھیں گے تو اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل بھی ہوگا، سنت بھی اپنائی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استغفار زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے میں کیا کرو۔ استغفار کی تلقین فرمائی، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فإنی اتوب فی اليوم علیہ مئات مرۃ، بحوالہ مسلم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی طرف توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اس لیے آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ ماہ شعبان میں توبہ استغفار کا ورد کیا کریں، اللہ سے رو کر مانگے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ ماہ شعبان کا مہینہ جو ہے امت مسلمہ کے لیے خیر القرآن ہے، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ اس میں بھی انہوں نے رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت یا بے بنیاد یا بے اصل کہنا درست نہیں۔ اس رات میں ہمارے مقدروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پورے سال میں ہمیں کیا ملنا ہے، کیا ہم نے کھونا ہے، کس نے رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، سارے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ رب کائنات ہماری تقدیر میں کچھ لکھے یا نہ لکھے، غلام مصطفیٰ ضرور لکھے، تاکہ ہم بھی آقا کے غلاموں میں شامل ہو جائیں، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہم دنیا میں بھی نعمتوں سے مالا مال ہوں، آخرت میں بھی نعمتوں سے مالا مال۔ تو یہ تھی مختصر سی فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ یہ دعا عازموں، مبلغوں اور مقرروں کے لیے بے انتہا فوائد کی حامل ہے۔ اپنے جائز اور نیک مقصد میں کامیابی کے لیے اس دعا کو بکثرت پڑھنا مفید ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، ہر نیک مقصد میں اسے کامیابی ملے، کامیابی اس کا مقدر بن جائے، اس کی ہر دعا قبول ہو، اللہ تبارک و تعالی سے وہ جو دعا بھی مانگے اللہ پاک اسے وہ چیز فوراً عطا کرے، تو اسے چاہیے کہ اس عمل کو، اس
وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ دعا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تلقین فرمائی تھی جب وہ فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ دعا انتہائی پر اثر ہے۔ اگر کسی کو کسی حاکم سے کوئی کام ہے، کسی افسر سے کوئی کام ہے، تو اس کے پاس جانے سے پہلے باوضو حالت میں یہ دعا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اسے کامیابی حاصل ہو اور لوگوں میں اس کا عزت و مرتبہ بلند ہوگا، ہر طرح کی پریشانی ختم ہوگی، کسی پریشانی کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہر کام میں اسے کامیابی ملے گی۔ اتنی پاورفل قرآنی دعا ہے یہ دعا کیا ہے اور اسے پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 7 شعبان والے دن ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہو، وظیفہ کرنا ہو، تو اول آخر آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی چھوٹا درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اللہ پاک آپ کو بن مانگے عطا کرے گا۔ بن مانگے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کا کام ضرور ہوگا، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اتنی طاقتور یہ دعا ہے، قرآنی دعا ہے، قرآنی آیات، قرآنی صورتیں تو ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اس لیے آپ اس دعا کو، اس عمل کو 7 شعبان والے دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں۔ اس کے علاوہ پورا سال اگر آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں گے، ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، تو اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم کرے گا۔ اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا، آپ کو اپنے رحمت کے سائے تلے رکھے گا، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا۔ علماء کرام، بزرگان دین، مبلغوں آزمایا ہوا یہ عمل ہے۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔